إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. درود پڑھتے پر محمد و آل محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، طلاب، علماء اور فضلاء، بندہ حقیر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں موحد خلق کیا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا. اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو نور ولایت علی ابن ابی طالب سے منور فرمایا. عزیزان محترم، حقیر آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور بالخصوص نمائندہ ولی فقیہ سید ساجد علی نقوی حفظہ اللہ اور تمام مراجع اور آیات اعظام اور بالخصوص اپنے امام زمانہ کی خدمت میں بی بی دو عالم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. انتہائی مختصر ترین وقت میں چند گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. آج کے اس جشن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے ایک ریسرچ ورک کا سہارا لیتے ہوئے، بلکہ یوں کہہ دوں ایک ریسرچ ورک کے زیر سایہ میں ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ ڈفرینس بٹوین دا مریم صغریٰ و مریم کبریٰ ہے. جہاز سلامت رہے. یقیناً مالک آپ کو سلامت رکھے. میرا دل جانتا ہے اور مانتا ہے کہ آپ کا دل تڑپ رہا ہے کہ آپ کے لیے آج یہ واضح اور روشن کیا جائے کہ مریم صغریٰ کون ہے اور مریم کبریٰ کون ہے. جس آیت کریمہ کو آپ کی سماعتوں کے نظر کیا گیا ہے اس کے ذیل میں پہلا جملہ ان مولوی حضرات کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ حرف یا کے ساتھ پکارنا بدعت ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ ہم پر الزام نہ لگائیں بلکہ یہ الزام
ان فرشتوں پر لگائیں جو اللہ کی جانب سے قرآن میں مریم کو یا مریم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی یہ تو طے ہو گیا کہ مریم کی سٹیٹس جیسی خاتون کو فرشتے یا مریم کہہ سکتے ہیں، اور جو مریم کی بھی سردار ہو اسے ہم گناہگار یا فاطمہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ عزیزان محترم، آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ عرب جب کسی کو بلاتا ہے یا کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حرف یا کا سہارا لیتا ہے۔ تو حضور جب بی بی کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے تو کیا کہہ کے بلایا ہوگا؟ یہی فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الجمانی، اے میرے جگر کے ٹکڑے مجھے اپنی چادر لا کے دے دیجئے۔ بھئی جو دو جہانوں کا سردار نبی ایک چادر کے لیے فاطمہ کو یا فاطمہ کہہ سکتا ہے، ہم گناہگار اپنی بخشش کے لیے فاطمہ کو یا فاطمہ کیسے نہیں کہہ سکتے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جناب مریم بطول ہیں، پاک ہیں، طاہرہ و مطہرہ ہیں، عذرا ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ کائنات میں کل 2 بطول گزری ہیں، تیسری کوئی بطول نہیں ہے۔ پہلی بطول امت گزشتہ کی، دوسری بطول امت مصطفیٰ کی۔ آپ سب حافظ ہیں، اس آیہ کریمہ کے ارشاد ہوا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اے بی بی اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، طاہرہ مطہرہ بنایا ہے، عذرا بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نہیں ہے۔ تو ایک بات کنفرم ہو گئی، شوہر کے بغیر بطول ہونا اور ہے، شوہر رکھ کے بطول ہونا اور ہے۔ یا علی جتنا پوٹینشل مجھ میں ہے کم سے کم آپ کو تو ہونا چاہیے اتنا۔ اب دیکھ لیں میں اکیلا ہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال بی بی کا جشن منانا ہے تو مسکرا کے منائیے، ہاتھوں کو رہا کر کے منائیے، اس لیے کہ جب بی بی مریم کی طہارت کی گواہی دینا تھی تو فرشتوں نے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی مجھے پڑھنے سے پہلے اتنا لطف آ رہا ہے، تم سن کے کتنا وجد میں آؤ گے۔ جب بی بی مریم کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو فرشتوں سے کروایا۔ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو عذرا بنایا، اللہ نے آپ کو طاہرہ مطہرہ بنایا۔ یہ تھا اعتراف بی بی مریم کا کہ یہ پاک ہیں۔ اور جب بی بی زہرا کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آج آپ کی خدمت میں یہ ڈیفرنس واضح کر کے جاؤں گا۔ بھئی جب بی بی مریم کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو فرشتوں سے کروایا، اور جب بی بی زہرا کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو خود خدا نے فرمایا آج یہ جملہ نقش جہان میں نقش ہو جائے گا۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، بھئی جتنا فرق فرشتوں اور اللہ میں ہے اتنا فرق طہارت مریم و طہارت زہرا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈفرنس بٹوین دا
مریم صغرا و مریم کبرا. ڈفرنس بٹوین دا طہارت صغرا و طہارت کبرا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے بھی دعوت دیجیے گا، بعد میں میں خوابگاہ میں آؤں گا، ضرور مجھ سے بھی شیئر کرنا. عزیزان محترم جی بسم اللہ. مسجد حکیم کے دروازے بھی کھلے ہیں ہمیشہ. کچھ ڈفرنس واضح ہو رہا ہے. مریم صغرا اور مریم کبرا. میں نے تقریباً 10 منٹ اور زیادہ پڑھنا، بس آپ کی زحمت تمام کرنے لگا. جناب مریم بیت المقدس میں تھی، اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، حکم خداوندی ہوا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے بی بی، آج تک تو کھانے وہاں سے آ رہے تھے، آج تک تو رزق وہاں سے آ رہا تھا، لیکن آج کے بعد کھانے وہاں سے نہیں آئیں گے، رزق وہاں سے نہیں آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب محبت بڑھ چکی ہے. بھائی پہلے فقط ہم سے محبت تھی، اب عیسیٰ بھی ہے، ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. اب عیسیٰ بھی ہے اور ہم بھی ہیں. جملہ دینے لگا ہوں. بھائی جب محبت بڑھ جائے، پتہ چلا اس ٹائم کھانے بند ہو جاتے ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے. اب میں یہ مانتا تو نہیں بی بی زہرا کی محبت بٹی نہیں. حسنین میں اور اللہ میں وہاں تو صرف کھانے آ رہے تھے، یہاں تو جوڑے بھی آ رہے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے علماء اور فضلاء موجود ہیں، ان سے اجازت لے کے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بی بی جناب مریم کی کفالت کس نے کی؟ وَكَفَّلَهَا زکریا. علماء کا مجمع ہے. جناب زکریا نے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں جناب زکریا کون تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا تھے متولی. بھائی پتہ چلا کہ نبی کی یا نبی کی ماں کی کفالت متولی کرتا ہے. نہیں پہنچے. بھائی نبی کی یا نبی کی ماں کی کفالت متولی کرتا ہے، کوئی کافر نہیں کرتا. اللہ اکبر. جناب مریم مریم ابنتا عمران، جناب عمران کی ڈیتھ ہو گئی، یہ بچی یتیم تھی. کس نے کفالت کی؟ جناب زکریا نے. آفرین. کس نے کفالت کی؟ کیا سمجھ کے؟ یتیم سمجھ کے. اس لیے کہ جب بی بی بیت المقدس میں ہوتی تو جب جناب زکریا آتے تو کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا، کہ ان کے پاس کھانے پڑے ہیں. تعجب کرتے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. اللہ اکبر. قالت هو من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء. یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر پوری کائنات میں یہ رزق بی بی کے صدقے میں نہیں مل سکتا تو کائنات میں یہ رزق ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اللہ. یہ رزق بی بی کے صدقے میں تقسیم ہو رہا ہے. یتیم سمجھ کے. کس نے کفالت کی؟ جناب زکریا نے. اچھا میں ایک مختصر وقت میں مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الیوم القیامہ مثل ہاتین. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا محشر میں قیامت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. یتیم کی کفالت کرنے والا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. آگے بڑھ رہا ہوں.
ایک جملہ اور ڈیفرنس کا بتا دوں. جناب زکریا نے کفالت کی کیا سمجھ کے؟ مستحب اور سنت سمجھ کے. اس لیے کہ یتیم کی کفالت واجب نہیں ہے، اور رسول پاک نے اپنی بیٹی کی کفالت کیا سمجھ کے کی؟ واجب سمجھ کے. اس لیے کہ بیٹی کی کفالت واجب ہے. اب جتنا فرق سنت اور واجب میں ہے اتنا فرق مریم زہرا میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ. اللہ اکبر. عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے قرآن میں ان کا تعارف کروا دیا. کیسے تعارف کروایا؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم و امہ الصدیقہ. یہ انفرادی تعارف کروایا. کہا عیسیٰ مسیح ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک. امہ الصدیقہ یہ ہے عیسیٰ اور یہ ہے ان کی والدہ صدیقہ. تو پتہ چلا جو صدیقہ ہو اور اسے کوئی نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو صدیقہ ہی نہ ہو پھر کوئی اسے مانے تو وہ بھی لعنتی ہے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. آئے ہے اللہ اکبر. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. توجہ ہو آخری بندے تک. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بن جاتے ہیں سخی تیری عطا سے. زینب بھی بن جاتی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے. بن جاتا ہے عباس تیری دعا سے. آخری بندے تک. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. توجہ، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس چیز سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. اللہ اکبر. میں آپ کی خدمت میں دل چاہ رہا ہے میرا کہ ایک اقبال کی عقیدت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پڑھ دوں؟ اقبال نے رمز بھی خودی میں لکھا، رشتہ یہ آئین حق زنجیر پاس. توجہ، رشتہ یہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمان جناب مصطفیٰ. اللہ اکبر. رشتہ یہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمان جناب مصطفیٰ. ورنہ گارد تربتش گردیدہ میں سجدے ہاور کھا کے اوپشیدہ میں. جو میرے برادران فارسی پڑھ رہے ہیں متوجہ نہیں ہوئے ان کے لیے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم اقبال شیعہ تھا یا سنی تھا. اس کی عقیدت سنیے کہ جو وہ بی بی زہرا سے عقیدت رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے نص شریعت کھائے جا رہی ہے. اللہ اکبر. مجھے نص شریعت کھائے جا رہی ہے اور رسول کا فرمان مانے ہے، ورنہ میں طواف کرنے کعبے نہ جاتا بلکہ قبر زہرا پہ جاتا. صلوات پڑھ دے بر عظمت سیدہ. ہم جب میٹرک اور ایف اے پڑھتے تھے نا تو وہاں پہ ایک تھیوری ہوتی تھی اور ایک قبلہ حسینی صاحب پریکٹیکل ہوتا تھا. 75 نمبر کی تھیوری اور 25 نمبر کا پریکٹیکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 نمبر کی تھیوری میں پیش کر چکا ہوں.
ایک پریکٹیکل بیان کرنے لگا ہوں. جو ابھی بھی کشمکش میں بیٹھے ہیں کہ مریم افضل ہے یا جناب زہرا افضل ہے، وہ سر اٹھائیں اور مجھے دیکھیں. بھائی آپ سب یہی مانتے ہیں کہ مریم کا بیٹا بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا. مریم کا بیٹا آئے اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو مریم افضل، اگر زہرا کا بیٹا آئے اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو زہرا افضل. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بس آخری جملہ اور جشن تمام کرنے لگا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج جشن ہے تو بیوی کے حوالے سے آپ کو ایک گفٹ دے دوں. بیوی کا آپ کو ایک گفٹ دے دوں. آخری جملہ، بی بی پاک کا ایک درود ہے جو مشہور ہے درود فاطمیہ سے. توجہ فرما رہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. سن لیا آپ نے؟ میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ ابراہیم کلباسی اشتری نخعی مقبرہ علامہ کلباسی میں خمسہ فاطمیہ میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص جس حاجت کو لے کر، جس پریشانی کو لے کر اس درود کو پڑھے گا، ابھی علم کی کاف ختم نہیں ہوگی، اس کی حاجت روا ہو جائے گی. اس درود کے صدقے میں سب مل کے دعا کرتے ہیں، یا بار الہ، ہم تمام حاضرین کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم تمام حاضرین کو اہل بیت کی خوشیوں میں خوشی منانے کی سعادت نصیب فرما. یا بار الہ، امتحانوں کی راتیں ہیں، تمام طلاب کو موفق و مؤید فرما. یا بار الہ، حاضرین کی دلی نیک مقاصد شرعی حاجات پوری فرما. جو مجرد ہیں ان کو مطہر فرما، جو مطہر ہیں ان کو اولاد کثیر عطا فرما. یا بار الہ، اگر حاضرین میں کوئی مریض ہے، بی بی کے جشن کے صدقے میں اس کو اور اس کے خانوادہ میں اگر کوئی مریض ہے، صحت و سلامتی عطا فرما. یا بار الہ، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلوم کی نصرت فرما. ہمارے دلوں میں مزید اہل بیت کی محبت قرار دے. یا بار الہ، دنیا و آخرت میں ہمیں بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرما. یا بار الہ، آپ دلوں کے راز جانتا ہے، جو دعائیں ہم نہیں مانگ سکے ان کو بھی پورا فرما. ہمارے وارث حقیقی امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات.